السلام علیکم۔ آج میں جاپان کے شہر ہیروشیما میں موجود ہوں، جہاں پر دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا گیا تھا۔ یہ جو گنبد آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ اٹامک بم کی تباہ کاریوں کی علامت ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس تاریخی مقام کی اہمیت، اس کا پس منظر اور اس کے پیغام امن کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیں اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیروشیما کی ایک کیمپنگ سائٹ میں رات گزارنے کے بعد صبح کچھ اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ یہ تھا صبح کا سورج۔ ناشتہ ہم نے اکرام بھائی کے ہاں کیا، جو کہ ہیروشیما میں رہتے ہیں، اور ان کے رباب سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے اور نکل پڑے ہیروشیما اٹامک بم ڈوم کی طرف۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما کے شہر میں یہ ایٹم بم گرایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے اور شہر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ ایٹم بم گرنے کے بعد 70,000 سے زائد افراد تو فوری طور پر ہلاک ہو گئے تھے، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد تابکاری سے مزید اموات ہوئی تھیں، اور یہ تعداد 70,000 سے بڑھ کر لاکھ سے اوپر چلی گئی تھی۔ یہ گنبد ایک پروموشنل ہال ہوا کرتا تھا۔ بم باری کے بعد یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، لیکن اس کا ڈھانچہ محفوظ رہا۔ 1996 میں اس گنبد کو عالمی ورثے میں شامل کیا گیا تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اس گنبد کو دیکھنے آتے ہیں، اور یہ گنبد امن کے فروغ کے لیے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ گنبد ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جنگ اور تباہی کبھی بھی انسانی ترقی کا راستہ نہیں ہو سکتی۔ یہ گنبد دنیا کو امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آئندہ نسلوں کو ایک بہتر اور محفوظ دنیا فراہم کریں۔ اس وقت میں پیس میوزیم کے اندر موجود ہوں، جہاں پر دھماکے کے فوری بعد لی گئی تصاویر کی نمائش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس عمارت میں دھماکے میں جلسے ہوئے کپڑے، عمارتوں کے ملبے اور تابکاری کے اثرات سے متاثرہ چیزیں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اس میوزیم میں موجود یہ تصاویر اور مواد ہمیں جنگ کی ہولناکی اور انسان کی جان کی قدر و قیمت کا احساس دلاتی ہیں۔ یہاں پر آپ اس گنبد کے ڈھانچے کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں ارد گرد ہر چیز تباہ ہو چکی ہے اور گنبد کا بھی صرف ڈھانچہ بچا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ایٹم بم اس شہر پر گرایا گیا، اور کیسے سیکنڈز میں پورا شہر اور لاکھوں لوگ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ 6 اگست 1945 کی صبح، جب تمام لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں میں مصروف تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ چند لمحوں میں اس شہر کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ صبح 8:15 پر ایک بہت بڑی آواز نے ہیروشیما کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آسمان سے گرنے والا ایٹم بم ایک پل میں ہزاروں جانیں لے گیا، شہر کے بڑے حصے کو راکھ میں تبدیل کر دیا۔ وہ لمحہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین لمحہ تھا، جب انسانیت نے اپنی ہی طاقت کے ذریعے خود کو برباد ہوتے دیکھا۔ صبح کا وہ وقت جو امیدوں اور زندگی سے بھرا ہوا تھا، اب ہمیشہ کے لیے موت اور تباہی کی علامت بن گیا تھا۔ دھماکے کے بعد یہ کچھ لوگوں کے کپڑے نمائش کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کپڑے اس طرح ان کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے، جیسے ان کے جسم کا ہی کوئی حصہ ہو یا کوئی داغ ہو جو کہ دھویا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی تصاویر تھیں کہ جن کے اوپر بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک انسان کیسے ان کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو۔ اس میوزیم میں ہر روز جاپانی اسکولوں کے ٹرپس آتے رہتے ہیں۔ کوئی جاپانی ایسا بچہ نہیں ہوگا جس نے اس جگہ کو ایک بار زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اس گنبد کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ جو گنبد ہے، یہ ہیروشیما کے شہریوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے امن اور انسانی زندگی کی حفاظت کا پیغام دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہیروشیما شہر، جو مکمل تباہی کے بعد دوبارہ بسایا گیا۔ آج اپنی نئی زندگی کے ساتھ کھڑا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ تباہی کے بعد بھی زندگی ممکن ہے، اور ترقی کی راہیں بھی ہمیشہ کھلی رہتی ہیں۔ خدا حافظ۔ ہیروشیما۔